اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فیما یوجب قطع الصلاۃ وما یجیزہ وغیر ذلک۔ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں یوجب قطع الصلاۃ جو نماز توڑنے کو واجب کر دیتی ہے، جو نماز توڑنے کو یعنی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نماز توڑنا واجب ہے، لازم و ضروری ہے کہ انسان نماز کو توڑ دے اور سامنے جو مسئلہ درپیش ہے، جو کام ہے، اس کو انجام دے۔ وما یجیزہ، اور ان چیزوں کے بیان میں ہے جو نماز توڑنے کو جائز کر دیتی ہیں، نماز توڑنے کو بعض وہ موقع ہیں ان پر نماز کو توڑنا جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے، اگر توڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں توڑتا ہے تو بھی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر توڑنا جائز ہے، بعض وہ موقع ہوتے ہیں، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ۔ تو اس فصل میں وہ صورتیں بیان کی جائیں گی جن میں نماز کو توڑ دینا واجب ہے، اور ان صورتوں کا بیان ہوگا جن میں نماز کو توڑ دینا آپ بھی کچھ لبھائے مبارکہ کو جنبش دے دیں۔ اور ان صورتوں کا بیان کیا جائے گا جن میں نماز کو توڑنا جائز ہے، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل کا ذکر ہوگا۔ اب دیکھیں کن صورتوں میں نماز کو توڑنا واجب ہے اور کن صورتوں میں جائز ہے۔ یجب قطع الصلاۃ باستغاثۃ ملہوف بالمصلی، پہلے ترجمہ لگا لیں۔ یجب قطع الصلاۃ، نماز کو کاٹنا، نماز کو توڑ دینا واجب ہے، کس سبب سے، کس وجہ سے؟ باستغاثۃ ملہوف، ملہوف مظلوم کے معنی میں، مظلوم کے فریاد کرنے کی وجہ سے، مظلوم کے پکارنے کی وجہ سے، جب مظلوم فریاد کر رہا ہو کہ ارے بچا لو، مار ڈالا بچا لو، دشمن ہے کہ جان لینے پہ تلا ہے یا ہاتھ کاٹ رہا ہے، بہرحال مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا کسی جانور نے حملہ کر دیا ہے، یا آگ میں جلا جا رہا ہے۔ باستغاثۃ ملہوف، مظلوم کے پکارنے کی وجہ سے، مظلوم کے فریاد کرنے کی وجہ سے، بالمصلی، کس کو پکار رہا ہو مظلوم؟ نمازی کو پکار رہا ہو۔ تو اب ترجمہ لگائیں، مظلوم کے نمازی کو پکارنے کی وجہ سے نماز کو توڑ دینا واجب ہے، مظلوم کے نمازی کو پکارنے کی وجہ سے یا نمازی سے فریاد کرنے کی وجہ سے نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ رکتے تو ہم یہی بتانے جا رہے تھے۔ چلیے اب آپ کا سوال بھی ہو گیا، ہمارا جواب بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں بتایا جبکہ مظلوم نمازی کو پکار رہا ہو، مان لو کاوش نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا نام لے لے کے کوئی پکارا رہے، کاوش بچا لو، یا اگر آپ کاوش بھائی بچا لو، اور یہ بھی یاد رہے وہ مظلوم ہونا چاہیے، اس کی جان لینے پہ تلا ہے یا اس کا کوئی عضو کاٹ دے گا، تو ایسی صورت میں جس کو پکارا جائے اس کے لیے نماز کو توڑ دینا واجب ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ نمازی کو ہی پکار رہا ہے، چاہے نام لے کر یا کسی اور طرح معین کر رہا ہو اس کو، اور ایک یہ ہے کہ عام طور سے پکار رہا ہے کہ کوئی بچا لے، عام طور سے، تو ایسی صورت میں بھی نماز کو توڑ دینا واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے جبکہ یہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو، جبکہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہو تب نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اور اگر ایسا ہے جو مارنے والا ہے، یہ جگہ یہ بھی پٹے گا، تو مدد کہاں ہو پائے گی؟ یہ لکھا ہے فقہاء کرام نے، صاف لکھا ہے، حضور صدر الشریعہ نے بھی لکھا ہے، جبکہ مدد کرنے پر قادر ہو تب نماز کو توڑ دینا واجب ہے، چاہے مصلی کو بلا رہا ہو یا مطلقاً
فریاد کر رہا ہو ارے مجھے بچا لو، تو ایسی صورت میں نماز توڑ دینا واجب ہے۔ اور اگر کسی اور کو ہی بلا رہا ہو نام لے لے کر تو پھر نماز توڑنا اس صورت میں واجب نہیں ہوگا، جبکہ کسی اور کو بلا رہا ہو اور وہ ہو بھی وہاں۔ دیکھیں آگے، لا بنداء احد ابویہ ہے، اور ابوین تھا، اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا۔ لا بنداء احد ابویہ، ندا مانے آواز دینا، اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے آواز دینے کی وجہ سے نماز کو توڑ دینا واجب۔ پاپا بلائیں تو نماز کو توڑ دینا واجب، اور امی بلائیں تو نماز کو توڑ دینا واجب نہیں ہے۔ دادا بلائیں تو نماز کو توڑ دینا واجب، اور دادی بلائیں تو نماز کو توڑنا واجب، اور نانی بلائیں تو نماز کو توڑنا واجب نہیں ہے، اور نانا کی دکان ہو وہ بلائیں تو نماز کو توڑنا واجب نہیں ہے، نماز کو توڑنا واجب نہیں ہے۔ تو دادا دادی بھی اسی میں شامل ہیں جو اصول ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ عمومی طور سے بلاتے ہوں۔ لیکن اگر ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک مصیبت میں پھنس جائے، کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو وہ بلائے، ایسی صورت میں بھی نماز کو توڑنا واجب ہوگا۔ تو مطلق یہ حکم نہیں ہے کہ ماں باپ بلائیں تو نہ جاؤ، مطلب دوسرا بلا رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اور ماں باپ مدد کے لیے بلا رہے ہیں تو ان کی نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہے اگر ایسے، چونکہ انسان گھر میں رہتا ہے نا، پتہ چلا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور گھر والوں کو پتہ انہوں نے آواز دیا 1 بار 2 بار 3 بار، تو ایسے نماز نہیں توڑی جائے گی۔ ہاں اگر واقعی وہ بھی کسی مصیبت میں پھنسے ہیں اور پکار رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تو یہاں بھی نماز توڑنا واجب ہے۔ اور اگر ایسے نارمل بلا رہے ہیں تو ماں باپ کے بلانے کی وجہ سے، دادا دادی کے بلانے کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز، واجب کیا جائز بھی نہیں ہے، واجب کیا جائز بھی نہیں ہے۔ اور یہ حکم نماز فرض کا ہے، یہ مسئلہ اور یاد رکھ لیں، نماز اگر نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ کو معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی اگر بلائیں تو معمولی بلانے پر نماز کو نہ توڑے، معمولی بلانے پر نماز کو۔ اور اگر انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، بڑا نمازی ہے، جب تک وہ نیت باندھ لیتا ہے، انہیں خبر نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہے، کون سی؟ اب اگر بلاتے ہیں تو اس نماز کو توڑ دیں۔ اب اگر بلاتے ہیں تو وہاں پر نیت کو توڑ دیں اور ان کو جواب دے، یعنی ان کے پاس حاضر ہو جائے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نفل نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جان رہے ماں باپ، پھر آواز دیتے ہیں تو نماز کو نہ توڑے۔ اگر انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ پکارتے ہیں تو پھر وہ ایسی صورت میں نماز کو توڑ دے، ان کے پاس جائے، ان کی بات کو سنے، اگرچہ معمولی طور سے پکارتے ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ لگا فرض نماز اور نفل نماز دونوں میں فرق ہے۔ مسئلہ صاف ہو گیا ہی ہے؟ ولا لا بنداء احد ابویہ ہے، اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے پکارنے کی وجہ سے نماز کو توڑنا واجب نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرْقَةِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا اے قطع الصلاة، اور نماز کو توڑنا جائز ہے۔ یہ جائز کا مسئلہ ہے، واجب والا پیچھے رہ گیا۔ نماز کو توڑنا بسرقت ما، اس چیز کی چوری کی وجہ سے، اس چیز کے چوری ہونے کی وجہ سے، ما یساوی درہمن، جو 1 درہم کے مساوی ہو، جو 1 درہم کے مساوی ہو، برابر ہو قیمت کے اعتبار سے، یعنی آپ کی 1 درہم برابر چیز رکھی ہے، کوئی چور اچکا اٹھا کر لے کر بھاگ رہا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ نماز توڑ دیں اور اس کو پکڑیں اور اپنی چیز کو چھینیں۔ آپ کی چیز ہو یا آپ کے دوست کی ہو، ساتھی کی ہو، کسی بھی غیر کی ہو، اگر دوسرے کی چیز لے کر بھی بھاگ رہا ہے اور اس کی قیمت تقریباً 1 درہم اگر ہے تو آپ کے لیے نماز کو توڑ دینا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ نماز کو توڑ دینا واجب بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرْقَةِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا، اور نماز کو توڑ دینا جائز ہے اس چیز کی چوری کی وجہ سے جو 1 درہم کے برابر ہو، جو 1 درہم کے برابر ہو۔ اسی طرح فقہاء کرام نے فرمایا، اچھا آگے دیکھیں، وَلَوْ لِغَيْرِهِ، اگرچہ وہ چیز اس کے غیر کی ہو، دوسرے کی لے جائے، یہ نہ سو یار میری تھوڑی ہے جانے دو، غیر کی ہو تب بھی نماز کو توڑ دینا جائز ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا روٹی پکا رہی ہے عورت، آگے نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، اب دیر ہو گئی، اسے لگ رہا کہ ارے روٹی جل جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ دینا جائز ہے، جبکہ وہ روٹی
اتنے کی ہو 1 درہم کے برابر ہو. جیسے تندور ہے 10 روٹیاں لگا کے چلی گئی تو ہو جائیں گی. یا کھانا پک رہا ہے, گوشت پک رہا ہے, وہ جل جائے گا. تو یاد رکھیں کوئی بھی ایسا سامان جس کی قیمت 1 درہم تک ہے, اگر اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ, یہ نہیں کہ چور ہی پتیلی لے کر جائے تب نماز توڑو گے. اگر جل جانے کا ہے خوف آپ کو, ارے جل جائے گا ابھی, یا جلنا شروع ہو رہا, اسمیل آنے لگی, جہاں بھی 1 درہم کی قیمت کی برابر سامان ضائع ہو رہا ہو وہاں پر نماز توڑنے کی اجازت ہے, جائز ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب تو ساری چیزیں آ گئیں, چور لے کے بھاگے یا ضائع ہو رہا ہو 1 درہم کے برابر, وہ کوئی بھی چیز ہو. ٹھیک ہے, چلے وخوف ذئب علی غنم, اور بکریوں پر بھیڑیے کے خوف کی وجہ سے بھی نماز توڑ دینا جائز ہے. خوف ہے کہ ارے بھیڑیا آیا, بکریوں نے کچھ ایسی آواز نکالی جس سے اندازہ ہو جاتا ہوگا چرواہوں کو کہ ارے شاید بھیڑیا حملہ کر رہا ہے. بہرحال اگر بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہے تو بھیڑیے کے حملے کے خوف کی وجہ سے یا بکریوں پر بھیڑیے کے خوف کی وجہ سے بھی نماز توڑ دینا, صرف خوف کی وجہ سے, جبکہ ابھی حملہ ہوا نہیں ہے, خوف ہے, تب بھی نماز توڑ دینا جائز ہے. او خوف تردی اعمی فی بئر, خوف کا معنی خوف, خوف کا معنی خوف, خوف کا معنی ڈر. تردی گرنا, کیا ہے گرنا, اعمی مانے اندھا, بیرن مانے کنواں. او خوف تردی اعمی فی بیرن, یا کنویں میں اندھے کے گرنے کے خوف کی وجہ سے نماز توڑنا جائز. یہ خوف ہے کہ اندھا اس طرف کو جا رہا ہے, سامنے کنواں ہے, اور خوف ہے کہ یہ کنویں میں گر جائے گا. اب یاد رہے یہ مسئلہ یہاں لکھا ہے تو یہ دونوں مسائل جمع کر دیے کہ بکریوں پر بھیڑیے کے خوف کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہے, اور کنویں میں اندھے کے گر جانے کے خوف کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہے. وَنَحْوِهِ, اور اسی طرح کی اور بھی جو صورتیں ہیں ان کے خوف کے وقت بھی ان صورتوں میں بھی نماز کو توڑنا جائز ہے. بہار شریعت میں آپ پڑھیں گے حضور صدر الشریعہ نے لکھا کہ یا اندھا کنویں میں گرا چاہتا ہے تو اس صورت میں نماز توڑنا واجب ہے. نماز توڑنا آپ یہاں پڑھ لو جائز ہے. جائز اور واجب میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ تو فرمائے یہاں پر, یہاں بھی لکھ دیا ہے محشی علیہ الرحمٰ نے, جو مولانا ناظم علی صاحب ہیں ہمارے استاذ ہیں. تو یہ وہ صورت ہے, یہ جو حاشیہ لکھا ہے مولانا ناظم علی مصباحی ہیں, گونڈا کے رہنے والے. تو اگر اندھے کے کنویں میں گر جانے کا خوف ہو, صرف ظن ہو, کیا ہو, ظن غالب نہ ہو, صرف گمان, صرف ظن غالب نہ ہو, تب ایسی صورت میں نماز کو توڑنا جائز ہے. ایسی صورت میں نماز کو توڑنا, اور جب ظن غالب ہو کہ یہ کنویں میں گر جائے گا تب نماز کو توڑنا واجب ہوگا. دونوں صورتیں نکل آئیں, دیکھ لو. اگر ظن غالب ہو تو نماز کو توڑنا واجب ہوگا. دیکھو لکھا ہے حاشیہ نمبر 4 دیکھیں, قولہ تردی اذا خاف المصلی, یعنی جب نمازی کو خوف ہو, تردی اعمی فی بیرن ونحوہا, اندھے کے کنویں وغیرہ میں گر جانے کا جب خوف ہو, جاز لہ قطع الصلاۃ, تو اس کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہے. ھذا اذا لم یغلب علی ظنہ سقوطہ, یہ اس وقت ہے جب کہ اس کو ظن غالب نہ ہو اس کے گر جانے کا. وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سُقُوطُهُ, اور جب اس کے گر جانے کا اسے ظن غالب ہو, وَجَبَ قَطْعُ الصَّلَاةِ, تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے. وَلَوْ فَرْضًا, اگرچہ وہ نماز فرض ہو. مسئلہ سمجھ گئے؟ تو آگے چلیں. وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ, اور جب قابلہ کو, دایا کو بچے کی موت کا خوف ہو, اور جب دایا کو بچے کی موت کا خوف ہو, تو ایسی صورت میں بھی ظن غالب اگر ہے موت کا تو نماز توڑنا واجب ہے. نماز توڑنا, مان لو کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اب پہلے عورتیں ہوتی تھیں جو اس کام میں مشہور ہوتی تھی, جنہیں دایا کہا جاتا تھا, دائی, جو بچہ جنواتی تھیں, پیدائش میں سپورٹ کرتی تھیں, مدد کرتی تھیں, جس طریقے سے بھی وہ کرتی ہوں. بہرحال آج نرس وغیرہ ہوتی ہیں ہاسپیٹل میں, اور آپریشن کے لیے ڈاکٹر وغیرہ ہوتے ہیں. بہرحال تو دایا کو اگر یہ خوف ہے کہ نماز پڑھنے کھڑی ہو رہی ہے, عورت بڑی پریشانی میں, بچے کی پیدائش ہونے والی ہے,
اگر یہ نماز پڑھے گی تو بچہ مر جائے گا، یا بچہ مرے گا نہیں، اس کا کوئی عضو خراب ہو جائے گا اتنی دیر میں، یا بچے کی ماں مر جائے گی، یا بچے کی ماں کا کوئی عضو خراب ہو سکتا ہے. تو ان صورتوں میں بھی نماز کو توڑ دینا، اگر وہ کھڑی ہو چکی نماز پڑھنے تو نماز کو توڑ دینا واجب ہے، اور اگر کھڑی نہیں ہوئی ہے تو اس پر واجب ہے کہ نماز کو مؤخر کرے، پہلے بچے کو اور اس کی ماں کو دیکھے. اس پر واجب ہے کہ نماز کو مؤخر کرے، مؤخر کرتی جائے اگرچہ پورا وقت نماز کا نکل جائے. جان بہت بڑی چیز ہے، جان بہت بڑی دیکھیں. وَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ، اور جب دایا کو بچے کے موت کا خوف، بچے کی موت کا خوف ہو، ظن غالب ہو، یا بچے کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا، 4 صورتیں میں نے ذکر کر دی، تو نماز کو توڑ دینا لکھا جائز والی صورت میں ہے، لیکن ہے کیا؟ واجب ہے. ایسے ہی اندھا اگر ظن غالب نہیں تب تو جائز، اور اگر ظن غالب ہے تو واجب ہے. وَإِلَّا ورنہ فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةِ، دایا کے نماز کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر نماز پڑھنے کھڑی نہیں ہوئی ہے تو وہ نماز کو مؤخر کرے. وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، اور بچے کی طرف متوجہ ہو، ادھر دیکھے کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے، اس کی طرف متوجہ ہو. اگرچہ نماز کا وقت نکل جائے، اسے ٹائم نہ ملے، بچے پر دھیان دے، اس کی ماں پر دھیان دے. ہاں اگر وقت مل رہا ہے، اتنی گنجائش ہے تو نماز پڑھ لے. وَقَضَى الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ تَأْخِيرُ الْوَقْتِيَّةِ. وَقَضَى الْمُسَافِرُ، اسی طرح مسافر، پہلے مسئلہ سمجھ لیں. مسافر ہے، کہیں سے گزر رہا ہے، راستہ ایسا ہے وہاں چور ہیں یا راہزن ہے، راہزن جی ڈاکو جو چھین لیتے ہیں سوتے میں، یا چوری کر لیتے ہیں چپکے سے. چور ہیں یا ڈاکو ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے. چور چپکے سے لیتا ہے، آپ کو خبر نہیں، اور ڈاکو اعلیٰ اعلان کر مارتا ہے، دے نکالے میں کیسے نہیں، مار کوٹ کے زبردستی. بہرحال تو مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، وہاں چور ہیں تو اسے اپنے کسی سامان کے چوری ہونے کا خوف ہے، یا ڈاکو ہیں وہ چھین لیں گے، اس چیز کا خوف ہے. تو ایسی صورت میں سامان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے، نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے. اور یاد رہے یہاں مسافر سے مسافر شرعی مراد نہیں ہے، لغوی. چونکہ مسافر شرعی تو وہ ہوگا جو کم سے کم 92 کلومیٹر جانے کے ارادے سے نکلے. اگر کوئی گیا 30 کلومیٹر، مان لیجیے ایسا راستہ ہے جنگل کا راستہ، 30 کلومیٹر کا ہی، لیکن اس میں 25 کلومیٹر خطرناک جنگل چلتا ہے، اس میں خوف ہے، ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، چور لٹیرے بھی آ جاتے ہیں. اب اگر وہاں رک کے نماز پڑھتا ہے تو خوف ہے سامان لوٹا جائے گا. وہاں تو یہ ہوتا ہے جتنی جلدی ہو سکے، یہ گاڑی جا رہی ہے، بس اور ٹرک دو جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی موٹر سائیکل بھی بھگا لو. انہی کے ساتھ نکل گئے تو نکل گئے، اکیلی سائیکل رہ گئی تو گھیر ہی لیں گے. ٹھیک ہے، تو مسافر سے مسافر شرعی مراد نہیں ہے، بلکہ مطلقاً لغوی مسافر ہے. اگر وہ 30-40 کلومیٹر بھی جا رہا ہے اور اگر اسے اپنے سامان کا خوف ہے چوروں سے یا رہزنوں سے، تو ایسی صورت میں بھی وہ وقتیہ نماز کو مؤخر کر سکتا ہے، جائز ہے. وَقَضَى الْمُسَافِرُ، اسی طرح مسافر اذا خاف من اللصوص، جب اسے چوروں کا خوف ہو، اور قطاع الطریق یا رہزنوں کا خوف ہو، جاز لہو تاخیر الوقتیہ، تو وقتیہ نماز کو مؤخر کرنا اس کے لیے جائز ہے. اب یہاں سے نماز چھوڑنے والے کا بیان ہے. وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمَدًا كَسَلًا، وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَمَدًا كَسَلًا، اور سستی کی وجہ سے عمدن نماز چھوڑنے والے کو، اور سستی کی وجہ سے، کس کی؟ سستی کی وجہ سے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو یضرب ضربا شدیدا، خوب مارا جائے گا. یضرب ضربا شدیدا، خوب مارا جائے گا، پرنسپل صاحب سے پٹوایا جائے گا. وہیں یضرب ضربا شدیدا صحیح سے ہوگا، خوب مارا جائے گا. حتی یسیل منہ الدم، یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے، یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے، اتنا مارا جائے گا جو سستی کی وجہ سے عمدن نماز چھوڑتا ہے. وَيُحْبَسُ، اور قید میں ڈال دیا جائے گا، وَيُحْبَسُ، اور اسے قید کیا جائے گا. حتی یصلیھا، یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنے لگے. جب تک نماز نہ پڑھنے لگے اسے جیل میں ہی رکھا جائے گا. یہ حکم ہے عمدن نماز چھوڑنے والے کے لیے. وَقَضَى تَارِكُ صَوْمٍ، وَقَضَى تَارِكُ صَوْمِ رَمَضَانَ، اور اسی طرح رمضان کا روزہ چھوڑنے والا. تارک صوم رمضان، اسی طرح رمضان کا روزہ چھوڑنے والا ہے، اسے بھی کوٹا جائے گا، مارا جائے گا اور قید کیا جائے گا.
پھر ہے ولا یقتل، ہاں قتل نہیں کیا جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا، جان سے نہیں مارا جائے گا، الا مگر اذا جاحدا جب انکار کر دے نماز، کہتا میں نہیں مانتا نماز کو، روزے کو میں نہیں مانتا، تو پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا، چونکہ یہ فرض کا انکار کر رہا ہے تو اب یہ مرتد ہو گیا۔ اب استخف باحدہما، یا نماز روزے میں سے کسی ایک کو ہلکا جانے اس کی توہین کرے، کسی ایک کو ہلکا جانے یعنی اس کی توہین کرے، تب بھی اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ تو نماز روزہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سستی کی وجہ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اور اس کا انکار کرنا یا توہین کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، چونکہ یہاں تو ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اسلامی حکومت ہے نہیں، تو نہ تو آمدن نماز چھوڑنے کی وجہ سے اتنا مارا جا سکتا ہے کہ خون بہہ جائے، اور انکار کرنے والے کو قتل بھی نہیں کیا جا سکتا چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ لیکن جہاں اسلامی حکومت ہے تو نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اسے خوب مارا جائے گا، قید کیا جائے گا، اور اگر کوئی منکر ہوتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر مرتد کے لیے وہی سزا ہے جو عام طور سے مرتد کے لیے ہوتی ہے۔